ہر ایک یعنی اس حصے کو پارٹ کو آپ پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عبادت کے رنگ میں نماز کے برابر روزوں کی بھی فضیلت کو اس اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ آخر میں پورا کرنے کا حکم کر رہا ہے۔ یہ بڑے زبردست قسم کے نقطے ہیں جو قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ کا نام بلند کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر کہ جس نے تمہیں ہدایت دی ان روزے رکھنے کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار اور قدردان بندوں میں بن کر اہل قدر شمار کیے جاؤ۔ اور اہل قدر کے لیے اللہ نے وہ رات چھپا رکھی ہے جو اسے عطا کرتا ہے، جو قدر کی نظر سے اور شکر کی زبان سے اور صبر والے بدن سے اور اطمینان والے دل سے جب وہ اس کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جو 1000 مہینے کی بے ریا عبادت 80-84 سال کے برابر، اور پھر اس کا حساب اس مہینے میں 1,00,000 کے برابر کتنی کھربوں نیکیوں کے ساتھ روز قیامت تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ آئیے اس موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو بھی پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی ابتدا میں اس قدر آپ کی شان بڑھ جاتی تھی، اجود الناس، کہ سب کثرت سے صدقہ و خیرات نفلی کرتے تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ، اور رسول اللہ کے بارے میں آپ کا حضرت امام بخاری عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ اس مہینہ رمضان میں اتنے زیادہ سخی نہیں ہوتے تھے کسی اور مہینے میں جتنا کہ اس مہینہ رمضان میں آپ اجود بن جاتے تھے۔ یلقاہ اجود بالخیر، نیکی کے معاملے میں بھی، اور خیر کہتے ہیں مال کو بھی، اور خیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی۔ یہ سب خیر کا اطلاق عبادات پر بھی ہوتا ہے اور مال پر بھی ہوتا ہے اور قول پر بھی ہوتا ہے، یعنی مالی عبادت اور قولی عبادت اور بدنی عبادت میں آپ اجود الناس ہو جاتے تھے۔ من الریح المرسل، ایسی تیز ہوا کی طرح، جیسے ہوا جب تیزی سے چل رہی ہو، شپ شپ شپ، اور تیزی سے بڑھ رہی ہو تو کتنی خوبصورت آواز کے ساتھ وہ آگے بڑھتی جاتی ہے اور ہر ایک کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنی سخاوت اور جود و سخا کے ایسے پیکر بن جاتے تھے کہ ان لوگوں تک آپ کی خیرات پہنچ جاتی تھی جن تک پہنچنا عام انسان کی مشکل اور بس میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات ہے، اس لیے ریح المرسلہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں عام آپ سب کا خیرات بڑھا دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں سب سے زیادہ، ویسے بھی آپ سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان مبارک کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک بھی کثرت سے اس کا دور کرتے تھے، اور صبح کو اور شام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کثرت سے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری ایک روایت جو کہ شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جو ان سلمان بن الفارسی رضی اللہ عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جو دو کتابوں پر اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے ایمان لے کے اللہ نے شرف شریعت کا، ان کو شریعت کی اتباع کا اللہ نے نصیب کیا تھا کہ وہ پہلے مذہب سے پھر دوسرے مذہب میں یعنی مذہب اسلام میں بھی داخل ہوئے، اس وقت بھی حق پہ تھے، پھر بعد میں جب حضور آئے تو بھی حق پہ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ پیش کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا فرماتے تھے، یعنی استقبال رمضان کا خطبہ اہتمام کے ساتھ آپ نے دیے ہے۔ یہ سنت ایسی ہے کہ جس پر ہم آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر علماء کرام عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شکر ہے کہ آج ہمارے درس قرآن کی آیات بھی وہی ہیں جو ہمارے لیے استقبال رمضان کا
ہمیں شرف عطا کر رہی ہیں. یہ بڑا حسین امتزاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے چند لوگوں کو اللہ نے اس آیات قرآنی کے پڑھانے کے ساتھ درس قرآن کے ایک ایسے حسین امتزاج کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جہاں رسول اللہ کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے، قرآن کی اس آیت کا جو درس ہم دے رہے ہیں اس کے اندر نور نور ہونے کا شرف ہمیں عطا کر رہی ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نحمدہ و نشکرہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی ان ہدانا اللہ وقل الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ کو قرآن میں یہ ارشاد کرتا ہے کہ جب ہم تم پر کوئی خاص فضیلت کیا کریں تو یوں کہہ کر اللہ کی حمد پیش کیا کریں، الحمدللہ الذی فضلنا. ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں ایسی فضیلت بخشی ہے، علی کثیر، بہت سو کو اس طرح کی فضیلت نہیں بخشی جو فضیلت تو نے ہمیں بہت سو کے اندر مخصوص چند لوگوں میں وقلیل من عباد الشکور کے درجے میں ہمیں تو نے شاکر بنا کر اور شکر ادا کرنے والا بنا کر ہم پر تو نے اپنی رحمتوں کو، اپنے فضل کو خاص کر دیے ہیں. الحمدللہ الذی فضلنا. اس دعا کو یاد کر لو، یہ قرآنی دعا ہے. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ مومنوں میں سے اللہ نے کثیر تعداد میں مخصوص لوگوں پر اپنا فضل کیا. تو اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بھی انہی میں شامل ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر بچھواتے تھے. ممبر بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے شعبان کے آخر میں آپ خطبہ ہمیں دیتے تھے. فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں. یا ایھا الناس، اللہ اکبر، کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ اس انتظار میں ہوتے تھے اس مہینے کی. قربان جاؤں حضور پر، کیونکہ حضور اس مہینے کی انتظار کے لیے کسی مہینے کی گنتی اتنی پوری نہیں کرتے تھے اور اتنے تمام سے دنوں کو نہیں گنا کرتے تھے جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے کے ایک ایک دن کو گنتے تھے، اور پھر دیکھتے تھے کہ ابر ہے تو پھر 30 کی عدت کو پورا کرتے تھے. اگر ابر نہیں ہوتا تو چاند نظر آ جاتا، 29 کا ہوتا تو 29 پر، اگر 30 کا حکم کرنا ہوتا تو پورا کر کے رمضان مبارک میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ خطبہ دے کر ارشاد فرماتے، آؤ میرے محبوب کے وہ الفاظ بھی سنتے جاؤ اور پھر زندگی میں اس چاشنی کو بھی حاصل کرتے جاؤ اور اللہ سے دعا بھی کرتے جاؤ کہ اللہ بلغنا الى شہر رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، جیسے تیرے محبوب سید المرسلین خاتم المعصومین نے یہ دعا کی ہے کہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا کر. وہ برکت کون سی مانگی حضور نے؟ وہ برکت رمضان کی مانگی حضور نے، وہ رمضان کی بھیک مانگی حضور نے، وہ رمضان کی بھیک مانگی امت کے لیے حضور نے، امت کی خاطر حضور نے اللہ سے بھیک مانگی. اے اللہ، مجھے اپنی امت کے لیے وہ مہینہ دے دے جس مہینے میں ایک رات کا ثواب تو نے جو چھپا رکھا ہے. میری امت کے پاس اتنی طاقت نہیں، میری امت کے پاس اتنا وقت نہیں، میری امت کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی عبادت نہیں کہ وہ 500 سال کی بے ریا عبادت کر کے روز قیامت کھڑی ہو. وہ 1000 سال تک وہ صبح کو جہاد بھی کرے اور رات کو وہ پھر اللہ تیری عبادت بھی کرے، صبح کو روزہ بھی رکھے. اے اللہ، میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت کی اوسط عمر بھی 60-70 سے درمیان میں ہے. اے اللہ، مجھے اپنی رحمت اور فضل کا جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس مہینہ رمضان میں میری امت کو عطا کر دے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کی یہ دعا قبول کر دی. قربان جاؤں حضور پر کہ حضور نے لمبے سجدے بھی اس لیے کیے کہ میری امت کو وہ عمل دے دے کہ جو ہو تو کام عمل کرنے میں تو تھوڑا ہو مگر اس کی جزا اور اس کا ثواب اتنا بڑا ہو کہ 1000 سال کی عبادت کرنے والا اور 500 سال کی بے ریا عبادت کرنے والا بھی روز قیامت کسی اور نبی کا امتی کھڑا ہو تو وہاں میری امت کا بھی ادنا امتی اس رات کو پانے کی وجہ سے
اس کے قد کا قد اس کے برابر کھڑا ہو، اور وہ بھی اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کر سکے جو جنت اعمال کی بدولت درجہ بدرجہ دی جائے گی، وہاں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے تو اپنا فضل بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اس امت پر اپنا فضل بڑھا دے گا، اور روز قیامت تھوڑی سی عبادت کے بدلے میں ہمیں بڑی بڑی عبادتوں جیسی اس کی جزا عطا کر کے جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے امید خیر کی رکھتے ہیں۔ تو حضور صحابہ کرام کو ارشاد فرما کے کہتے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تحقیق پکی اور سچی بات ہے، جو بات میں آج تم سے کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قد کا لفظ حضور اس وقت پیش کرتے تھے جب کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ ہو۔ قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، تیاری کر لو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تیار ہو جاؤ اس مہینے کے لیے۔ شہر مبارکن، وہ شہر وہ مہینہ بڑا مبارک ہے، اللہ اکبر، وہ مہینہ ایسا مبارک ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر، کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے، خیر کا منبع قرار دیا ہے، اور وہ سرچشمہ ثواب ہے۔ کیا ہے؟ من الف شہر، کہ جو 1000 مہینے سے بھی اس کی عبادت کا ثواب بڑھ کر ہے۔ جعل اللہ صیامہ، خیال کرنا اس رات کو کھو نہ دینا، اس رات کا جس نے شروع سے اہتمام کیا، اللہ کا وعدہ ہے کب تحقیق کہ ہم اس کو وہ دن اور وہ رات جو کہ لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، وہ ہم اس بندے کو اس رات، جس رات یہ قدر کی رات آئے گی، وہ گھڑی آئے گی، ہم اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر، خود بناسیتی، اس کے ہم پیشانی سے پکڑ کر، ہم اسے اس رات میں جگا کر وہ عبادت کا مقام اور روزہ اور پھر تراویح اور قیام ہم اس کو عطا کر کے اس رات کی فضیلت میں شامل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جعل اللہ صیامہ، وہ رات ایسی ہے کہ جس رات کی برکت سے اللہ نے اس پورے مہینے کو، جعل اللہ نے بنایا ہے، سیامہ، اس کے ایک روزے کو، فریضتاً، تمہارے لیے تمام روزے اس مہینے کے فرض کر دیے، وقیام اللیلۃ تطوعاً، اور اس رات کے قیام کو تمہارے لیے تطوعاً مستحب کر